ذاکر صدق نبی زندہ باد، ناشر علم علی زندہ باد، ذاکر صدق نبی زندہ باد، ناشر علم علی زندہ باد۔ حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں؟ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں؟ حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہو تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں۔ حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہو تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں۔ بس یہ آخری قطعہ ہمارے کہ قلم میں دم ہو تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں، کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا، کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا۔ ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں، میں یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا۔ ہم کوئی موسیٰ نہیں ہیں جو عصا لے کر چلیں، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ۔ تمام طریقے اللہ کے لیے درود و سلام محمد علیہ فاتحہ حضرت خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا مظفر حسین طارق ولی صاحب اعلی اللہ مقام کے لیے ایک ایسے خطیب کی مجلس سے ایصال ثواب رکھی گئی ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان اور ایران اور عراق میں انتہائی شہرت کی بلندیوں پر تھے اور ان کی کتابت کو بے پناہ پسند کیا گیا اور بہت جلد وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن پوری حیات انہوں نے خدمت آل محمد کی کتابت ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جو ایجاد ہی ہوا آل محمد کی مدح کے لیے۔ کسی اور موضوع پر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کہیں کسی مکتبہ فکر میں یا کسی مذہب و ملت کے کسی ملک میں ایک پورا ادارہ انسٹیٹیوشن بنتا۔ واقعات دنیا میں بہت مشہور ہوئے، لیکن یہ واقع کربلا ہی کا معجزہ تھا کہ یہ ادارہ محمد و آل محمد کی تعلیم سے آپ سے آپ بنتا چلا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے خطیب پیدا ہوتے یا اور دیگر انبیاء کے ذکر کے لیے اس طرح خطابت ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب ختم الانبیاء اور فخر انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہوا
کہ ان کے ذکر کے لیے خطیب اللہ خلق کرتا، یہ صرف اللہ نے رکھا تھا غیب میں کہ حسین کے لیے ذکر علی کے لیے دو حصے کر دیے خطابت کے، اور میں اس کو معجزہ ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ خطابت جو آل محمد کے لیے ایجاد ہونے والی تھی، اس کا پورا خاکہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، اس لیے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں فضائل علی ہوتے ہیں اور خطابت کے دوسرے حصے میں مسائل حسین ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پورا سورہ اتار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان گھاٹے میں ہے اور عصر کو قیامت تک جاتا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے اور انسانیت کو عصر تک جانا ہے، اس عصر کو قیامت تک جانا ہے۔ اور سب گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، فائدے میں وہ رہیں گے جو عمل صالح کریں گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ذکر علی، ذکر حسین، اور ان کی پہچان بتا دی کہ وہ دو چیزیں شدت سے سامنے لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پہلے وہ حق کا ذکر کرتے ہیں، پھر صبر کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ فضائل میں حق علی، مسائل میں صبر حسین۔ اس سے دور ہٹا وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، جس نے وقت کی قدر نہیں کی اور ایک تقریر قضا ہو گئی تو وہ پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ نماز قضا ہوتی ہے تو قضا کی ادا ہے، یہاں تو خطابت کی ادا ہی یہ ہے کہ ہم ہیں، آؤ ورنہ ہم ٹھہر گئے۔ اس کی ادا نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر جاری ہے ہر آن، اور اتنی وسعتیں دے دی گئی ہیں بیان کو کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، یعنی ذکر تو اللہ کا بھی ہے لیکن ذکر کی سجاوٹ اور زینت ذکر علی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ تم خطابت کرنا، ذکر علی کرنا، ڈرنا نہیں کہ میٹر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے جن و انس مل کر بیٹھیں، سارے ملائکہ بیٹھیں، اور اس کے بعد سارے سمندر روشنائی بنے اور سارے جنگل کے درخت بنے اور سب مل کے فضائل علی کا احاطہ کرنا چاہیں یا احصاء کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فضائل علی کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ معراج میں اونٹوں کی قطار دیکھی تھی کہ مشرق سے مغرب تک جا رہی ہے، اس پہ تو سامان بھی بار تھا۔ جبریل سے پوچھا رسول اللہ نے کہ یہ قطار کہاں جا رہی ہے؟ کہ جب سے میں خلق ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف سے آتی ہے اور دوسری طرف سے جاتی ہے، یہ قطار کبھی رکتی نہیں، کا اس پہ کیا لگائے گا آپ کے بھائی علی کے فضائل۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت شدت سے کتابیں ہر دنیا کی زبان میں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک اسکالر جیمز شوبل جو کہ
ماں کی طرف سے جرمن تھا اور باپ کی طرف سے امریکن. تو ورجینیا یونیورسٹی کی طرف سے پی ایچ ڈی کرنے وہ 5 شہروں میں گیا. مصر گیا، لکھنؤ آیا اور کراچی بھی آیا، لاہور گیا. تو اس نے پی ایچ ڈی کیا اس پر. تو اس نے جب ہم سے ملاقات کی اور کافی دنوں ہم سے دوستی رہی، جب تک وہ پاکستان میں رہا، طرح طرح کے سوال کرتا تھا، مجلس میں شریک ہوتا تھا، فرمائش کرتا تھا یہ موضوع پڑھ دیجیے، اور وہ نوٹ کرتا رہتا تھا، ٹیک کرتا رہتا تھا. اور اب وہ پروفیسر ہے. پہلے اسکالر تھا، نوجوان لڑکا تھا اس وقت. اب ظاہر ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا، 30 برس. تو اب وہ پروفیسر ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ورجینیا یونیورسٹی امریکہ میں. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو اس نے پی ایچ ڈی کیا عزاداری امام حسین اور نوحہ مرثیہ اور خطابت پر. تو ایک دن اس نے عجیب سوال کیا، مجلس ختم ہو گئی تھی. تو اس نے کہا ایک چیز جو ہے اس کو اگر آپ کسی طرح واضح کریں جو ہم جاننا چاہتے ہیں، کہ مجلس میں 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فضائل ہوتے ہیں اور ذکر علی ہوتے ہیں تو مجمع جو ہے وہ ایک دم خوش ہو رہا ہوتا ہے اور نعرے لگا رہا ہوتا ہے، چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اچانک جب ذاکر مسائل شروع کرتا ہے تو وہی لوگ جو ابھی ہنس رہے تھے، نعرے لگا کے دم سے رونے لگتے ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ ایک ہی وقت میں 2 کام اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ دنیا میں ناممکن ہے. تو یہ بتائیے کیا یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے یا یہ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. کرنا پڑتا ہے اس کو، اس کی کوئی پریکٹس ہے؟ واہ 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 واہ. تو میں نے کہا نہیں، پریکٹس نہیں، یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ اثر ذکر علی میں ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ آئے. اور یہ اثر غم حسین میں کہ نام آیا اور سننے والا رونے لگتا ہے. بس اس کی شرط ہے محبت. محبت نہیں ہے تو نہ فضائل میں ہنسے گا نہ مسائل میں روئے گا. تو اس نے میرے جملوں کو لکھا اور کتاب میں میرے حوالے سے موجود ہیں وہ چیزیں. اس کی بڑے اچھے اچھے سوالات وہ کیا کرتا تھا جو مجھے یاد آ رہے ہیں. فرانس کے ایک بہت بڑے اسکالر نے اس موضوع پر ایک بہت بڑا مقالہ لکھا اور اس نے حیران کر دیا کہ اس نے بھی ان مجلسوں کو سنا، اس خطابت کو سنا، اور اس نے ایسی بات لکھی کہ آج تک میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو خراج عقیدت پیش کیا کروں کہ جو بڑے بڑے دانشور نہیں سوچ سکے وہ بات اس نے بیان کی. مختصر سی تمہید میں اس کی بات عرض کر دوں. لکھا اس نے فرینچ میں، پھر ترجمہ انگلش میں بھی ہوا اس کا. میرے پاس انگلش والی کتاب اس کی ہے، فرینچ والی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو خلق کیا، بڑے مزے کی بات ہے اگر آپ غور سے سنیں گے، اور مجھے بہت پسند ہے اس کا یہ بیان. تو اس زمین کے مادے میں آسمانی روح ڈالی. تو روح کا وطن جو ہے وہ عرش ہے، اور اس کو یہاں ایک پنجڑے میں قید میں ڈال دیا گیا، اور روح جو ہے وہ قید ہے مادی جسم میں. یہاں آنے کے بعد فطرتی طور پر اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے، روح کو اپنا وطن یاد آتا ہے، اور وہ اندر سے کہتی ہے جانے قید سے میں کب آزاد ہو جاؤں گی اور میں اپنے وطن کی طرف جاؤں گی. واہ واہ واہ. اور جو وطن سے دور ہوتا ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اس کا دل یہ چاہتا ہے ہر وقت وطن کی خبریں آتی ہیں. کیا کہنا، کسی نہ کسی طرح کسی سے رابطہ رہے کہ جو وطن سے متعلق ہے، واہ 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 واہ. وہاں کی کیا خبر حقیقت ہے، بتائے. ماشاء اللہ. تو وہ روح یہ چاہتی ہے، بعض وقت پھڑپھڑاتی ہے کہ کس طرح میں رابطہ کروں وہاں سے،
کہ اب وہاں کیا ہو رہا ہے میرے وطن میں، اب کیا ہو رہا ہے، اور رابطہ بہت ضروری ہے۔ جہاں میرا وطن تھا تو وہ اس وقت آزاد ہوتی ہے جب وہ سو جاتا ہے، اور پھر وہ نکلتی ہے اس کے جسم سے اور ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کس راستے سے میں اپنے وطن جاؤں۔ بہت دور ہے میرا وطن اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اگر راستہ نہ ملے تو کم از کم رابطہ ہو جائے۔ اتنی دیر وہ رابطے کا سوچتی ہے کہ اتنی دیر میں وہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کو پھر واپس آنا پڑتا ہے، اور بعض وقت اس کے لیے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے شام کا، جب وہ اتنی اداس ہو جاتی ہے، اتنی اداس ہو جاتی ہے، دن بھر تھک جاتی ہے، تو اس وقت شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو روح چونکہ اداس ہو جاتی ہے، اس لیے انسان بھی اس وقت اداس نظر آتا ہے۔ اور شام کو اپنی اداسی دور کرنے کے لیے پھر وہ گھر سے نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، پارک میں جاتا ہے، عزیزوں کے یہاں جاتا ہے، دوستوں کے یہاں جاتا ہے کہ شام ہو گئی چلو گھومنے چلے، تو وہ اندر سے اس کی روح نے اسے پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے دل بہلانے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لیکن میں نے بہت تلاش کیا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اب تک روح نے اپنے وطن سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ تو وہ کہتا ہے میں بہت تلاش میں تھا، اور چلتے چلتے بعد میں محرم کی مجلسوں میں پہنچ گیا، اور پھر میں نے خود مشاہدہ کیا کہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی چیخ و پکار، ان کی ہنسی خوشی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان کی روحوں نے رابطہ کر لیا۔ اور پھر اس نے آخری جملہ لکھا کہ ان کے پاس یہ معجزہ ہے کہ جب ان کی روح انہیں پریشان کرتی ہے تو اپنی روح کو بہلانے کے لیے کہ بھاگ کے نہ جانا، چلو ہم رابطہ کرا دیں، وہ جلدی سے مجلس میں آ جاتے ہیں، روح کا رابطہ ہو جاتا ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، اس لیے ٹکی رہتی ہے، زندگی بڑھتی رہتی ہے۔ ان کا چونکہ رابطہ ہے، ان کی روح کا رابطہ ہے، اور یہ سب روحانی چیزیں ہیں، یہ مجلس جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ مادی چیز نہیں ہے، یہ روحانی چیز ہے۔ 1400 برس پرانا قصہ نہ انہوں نے دیکھا آنکھ سے، نہ ان لوگوں سے ملے، اور ان کا ذکر ایسے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ سب دیکھا ہوا ہے، سب سمجھا ہوا ہے، سب جانا ہوا ہے، ہر ہستی سے تعارف ہے، ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے، اور بس ذرا سے رابطہ ہوا تو وہ ہستیاں ان کو نظر آنے لگی، اور روح بیچ میں رابطہ کروا دیتی ہے۔ اسی لیے چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے فضائل میں ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے مسائل میں رو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عیسائی لکھ رہا ہے تو ہم بھائی کیوں نہ مانیں اس کی بات، اور ہمیں اچھی بھی لگ رہی ہے یہ بات۔ اب جو مادی لوگوں ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے یہ بات، وہ آئمہ کی روحانی باتوں کو کہاں سمجھے، جو فرانس کے اسکالر کی بات کو سمجھ لیں گے۔ یہ باتیں دل کی گہرائیوں سے معرفت کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں، اور یہ چونکہ رسول اللہ نے چاہا تھا کہ اس طرح مجمع بیٹھے، اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو مجمع کی مرکزیت سوا ذکر علی کے نہیں ہو سکتی، ان کو بتا دو کہ جب تم ذکر علی کرو گے جبھی تمہارے دل سے دل ملے گے، اور امیر غریب ہر مذہب و ملت کا ایک ساتھ بیٹھ جائے گا جس کے دل میں محبت ہے، اور تمہارے نواسے کو یہ روئیں گے تو رونے مل کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب وہ جو رسول اللہ نے انسٹیٹیوشن شروع کیا تھا، آئمہ نے اس کو ترقی دی، چونکہ ان کے جد نے کہا تھا، اس لیے چوتھے امام نے مجلس
مجلسیں آپ نے منعقد کی اور چاہا کہ لوگ مجلس میں آئیں، شریک ہوں، پھر اسے آپ کے صاحبزادے 5 مہینے میں ترقی دی، اور کیونکہ بنی عباس اور بنی امیہ لڑ رہے تھے تو ایک پرسکون ماحول مومنین کے لیے ہو گیا تھا کہ دو موذی آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کی طرف سے دونوں کا ذہن ہٹ گیا تھا، اس لیے امام کو موقع ملا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور یہ نہیں کہ بھئی اب یہ موقع ملا ہے تو اب وہ تو ذکر علی اور ذکر حسین تو ہوگا، امام نے اضافہ کیا ایک چیز کا اور اس کو بھی متعارف کروایا کہ ہمارے یہاں جیسے طبلہ ہے اسی طرح تبرہ بھی ہے، تو اب مجلسوں میں طبلہ بھی ہو اور تبرہ بھی ہو، تو یہ امام صادق کے دور سے شروع ہوا اور آپ نے اس کا سلیقہ بتایا۔ ایک دن صبح امام باہر تشریف لائے اپنے گھر سے تو دیکھا کہ دربان جو ہے وہ دروازے پر سو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امام کس وقت برآمد ہوتے ہیں، ادھر امام برآمد ہوئے، اس نے انگڑائی لی اور وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا، اور جیسے ہی وہ اٹھا امام نے پوچھا رات کیسی گزری، دربان سے پوچھا، ظاہر ہے کو رات بھر جاگنا ہے، دربان ہونا، رات کیسی گزری، یعنی سوتے میں بھی جاگتا ہے، لیٹ جاتا ہے جاگ رہا ہے، تو اس نے کہا مولا بس ایسی اچھی رات گزری کہ ہم آپ کو کیا پتہ ہے، کہا بتاؤ، دربان سے کہا، دربان نے کہا کہ مولا بس یہ سمجھیے کہ ہر کروٹ پر جب ادھر سے ادھر کروٹ لیتا تھا آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا تھا، اس سے اچھی رات کیا ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا اپنے عمل کو میرے عمل سے بدلے گا، اب اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو جناب علی یہی طاہر جرولی صاحب نے اپنی پوری عمر سمجھایا، کیا کہنے پوری عمر سمجھایا، اور کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ جواز اور یہ نہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور معصومین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ طریقے بہت سے ہیں، احسن طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ بھی ہے، کھلا طریقہ بھی ہے، بند طریقہ بھی ہے، کترا کے نکل جانے کا بھی طریقہ ہے، بچ کے نکلنے کا بھی طریقہ ہے، جس کو جو طریقہ پسند آئے، اور اگر وہ علی والا ہے تو ترک نہیں کر سکتا، کوئی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ اور پھر جناب علی اس میں چار چاند لگ گئے۔ دیکھیے خطابت میں مزہ جب آیا جب ذکر علی اور غم حسین کے درمیان بہترین مسالہ ڈالا گیا تو یہ کہہ سکتے ہیں نمک کے کھانے تکلم ہے فصاحت میں، کھانا بہترین پک جائے، نمک اگر پھیکا ہے تو قیمتی کھانا بھی خراب ہے۔ ملاحہ ضروری ہے، نمکینی اس کی بات ہے، تو ہلکے سے نمک پر ابھی بہت تیز نمک ہو جائے تو منہ بنائیے، اب ہم کیا کریں، نمک کے اور علی کے عدد برابر ہیں، عدد برابر ہے، تو جناب علی نمک بس اتنا ہو
کہ ذرا سا زبان پہ چٹخارا تو آئے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات تھوڑی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے، لکھنؤ والوں کی ایجاد، لکھنؤ والوں کی دین، لکھنؤ والوں کا تحفہ۔ اب لکھنؤ کی ہر چیز کو کلیجے سے لگا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اب جو لکھنؤ کو لکھنؤی نہ سمجھے تو وہ کیا اس کو کلیجے سے لگائے؟ لکھنؤ سے وفاداری تو ہو۔ اب یہ کہ بھئی کیوں ضرورت پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ حکم اللہ تھا۔ اب اگر آپ حکم اللہ کو نہیں ماننا چاہتے آپ خود قرآن پڑھ لیجئے، سورہ نون والقلم کی 13ویں آیت پڑھ لیجئے کہ فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ اے حبیب، یہ تیرے دروازے پر بیٹھا ہوا جو اونٹ کی طرح بلبلا رہا ہے، اونٹ کی طرح بلبلا رہا ہے، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ بدنسلہ ہے، زنیم زنیم۔ یہ کہنا چاہیے تھا قرآن کو، کیا زیب دیتا ہے اللہ کو؟ کائنات کا مالک ہے، کہاں اللہ اور کہاں وہ سڑا ہوا ابو لہب، اور پھر تبت یدا ابی لہب وتب، تو ٹیس کم وقت کے ہاتھ، تو تیری ہستی اور وہ کوسے اس کو کافر کو سمجھے ہی نہیں کم وقت تم، جس سے محبت ہے اگر اس کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہم چپ نہیں رہیں گے۔ محبت کی دلیل ہے، نہج البلاغہ پڑھ لیجیے، دوست کے دشمن کو دوست نہیں بنایا جاتا، سچی بات ہے بھائی، دشمن کو دوست نہیں بنایا، چپ رہے تو دوستی ہے، بول پڑے تو بتا دیا کہ بھیا اس سے ہماری دوستی نہیں ہے۔ اب کسی طرح بھی کہہ دیجیے، اور پھر لکھنؤ میں تو بات کہنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے کوئی سا بھی طریقہ اپنا لیا جائے تو کیا کہنا، اچھے سے اچھے، بہترین سے بہترین طریقے ہیں، جملے ہیں، محاورے تو اسی لیے ایجاد ہوئے۔ لغت تو اٹھا کے دیکھیے کہ بات کہنی تھی کہہ دیا، اس میں چنگاری ڈال بھی جمالو وہ کھڑی۔ اب یہ جمالو کیسے بن گیا اور چنگاری کہاں سے آ گیا؟ 3 میں نہ 13 میں ستلی کی گرا۔ اب یہ دیکھیے 13 بھی آ گئے اور 3 بھی آ گئے، اور ستلی کی گرا کون سمجھا ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ بلی بھی ہے اور دوسرے نام بھی ہیں، ممبر کے کیا نہیں، کتنے محاورے بنے، بلی کے بعد وہ چھیکا ٹوٹا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ چھیکا ٹوٹا، بلی بھاگتی کیسے جب چھیکا ٹوٹتا ہے؟ تو جو بلی ہوگا جدھر جدھر حدیثیں ٹپکتی جائیں گی وہ اٹھاتا ہے۔ بلی کا کام ہے، بلی کا خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، عجیب بات ہے۔ کس نے بلی کا خواب دیکھا ہے اور بلی نے اپنا خواب کا بیان کیا؟ کیسے پتا چلا؟ کہا کہ بھئی وہ دیکھو نا، ابھی ہم آئے تھے، حج کرنے آئے تھے اور پیاس لے کے آئے تھے، ساری پیاس سڑ جائے گی، بکی نہیں، کسی عرب نے پیاس نہیں خریدی، ان کا ابھی بک جائے گی تمہاری۔ رکن و مقام کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کا فرمایا سرکار دو عالم، مکے کی پیاز جو مکے میں کھائے سیدھا جنت میں جائے۔ اب میں نے کہا بلی کے خواب میں چھیچڑے اور جگہ حدیث فٹ ہے، تو بھائی اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا؟ اس لیے ائمہ نے علم رجال ایجاد کیا،
کہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس سے پوچھو تم نے کس سے سنا، اور پھر اس سے پوچھو اس نے کس سے سنا، اور پھر اس سے پوچھو اس نے کس سے سنا، اور جب سلسلہ مل جائے تو اب لے کے بیٹھو سلسلہ اور پوچھو یہ سچا ہے کہ جھوٹا، یہ سچا ہے کہ جھوٹا، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ کاذب تو نہیں ہے، اس کی نسل تو نہیں خراب ہے، یہ شرابی تو نہیں ہے، یہ زانی تو نہیں ہے۔ پورا سلسلہ جب پاک مل جائے تب حدیث پہ یقین کرنا۔ اسی لیے جب نیشا پور کے راستے میں حدیث کہا کہ لکھوا دیجئے تو امام نے صرف حدیث نہیں لکھوائی کہ لا الہ الا اللہ کلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، لیکن بشرطہا بہت ساری شرطیں، انا من شرطہا اور اس میں کہ ایک شرط میں ہوں، تو سنا دیتے حدیث، بلکہ پردہ اٹھا اس کے بعد فرمایا سنو میں نے سنا اپنے پدر گرامی موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے پدر گرامی حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، انہوں نے سنا رسول خدا سے، رسول خدا کے پاس جبریل یہ لے کر آئے۔ مطلب یہ بتایا امام نے کہ جب حدیث کا سلسلہ ایسا مل جائے تو اس سے مستند حدیث نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا سلسلۃ الذہب جو نیشا پور کے راستے میں امام نے پڑھا وہ سنہری زنجیر کا سلسلہ ہے، اور اس نے کہا قم کے بادشاہ نے کہ میری قبر میں سونے کی تختی پہ لکھوا کے یہ سلسلہ حدیث رکھ دینا، بخشش ہو جائے۔ اور احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ وہ حدیث پڑھی ہے نیشا پور کے راستے میں امام نے کہ اگر پاگل اور دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دی جائے تو صحیح ہو جائے گا۔ یعنی خود امام نے بتا دیا کہ جب امام کی حدیث میں یہ اثر ہے کہ دیوانہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے جد پہ جو الزام لگا قلم و کاغذ کا کتنا غلط ہے، ایسی غلط بات ہے، یہاں تو صرف زبان کے لفظوں میں یہ اثر ہے۔ تو یہ اسی کو پھر ظاہر ہے کہ مولا علی نے متعارف کروایا، اسی کو علم کلام کہا گیا، اور متکلم جو کہ علم کلام کو سمجھتے تھے، یہ جو نقطے پیدا ہوتے ہیں ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ اس میں علم رجال بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تاریخ بھی، حدیث بھی، مناظرہ بھی، فن کتابت بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، ایک ساتھ بہت سارے علوم ایک تقریر کے جلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ سامعین کو نہیں پتہ چلتے کون سا علم کہاں پہ لگتا جا رہا ہے، وہ تو بس مزے کی مجلس سن رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں آج تو جناب نے کیا مجلس پڑھی، وجہ ان کا تو اتنا ہی ایک جملہ ہے۔ اور اسی میں یہ جناب علی 2 صدیاں گزر گئی، پہلے متکلم جو تھے وہ قاظم اللہ شوستری آئے اور ایران سے انہوں نے ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھا، اور انہوں نے بتایا علم کلام کیا ہے۔ انہوں نے قاف الحق لکھی، مجالس المومنین لکھی، کل سے ان کی مجلسیں بھی شروع ہو رہی ہیں آگرے میں، کیا کہنا ان کا، اور وہیں سے ابو الفضل اور فیضی نے، ملا مبارک نے یہ نکتے سیکھے کہ خطابت میں نکتہ کیا ہوتا ہے، اور پھر علماء نے قاضی جی سے لیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے بہت سے اور علماء ایران سے آئے، اور پھر یہیں علماء گلاب کے پھول کی طرح کھلنے لگے۔ اور ابھی بھی تقریر نے کہا کہ آصف الدولہ کا یہ سارا احسان ہے، شجاع الدولہ کا، کہ جناب علی کہاں اگر یہ اودھ کی حکومت نہ ہوتی تو نہ یہ کالے امامے ہوتے، نہ یہ کالی امائیں ہوتی، نہ یہ سلطان المدارس ہوتا، نہ ناظمیہ ہوتا، نہ باعثین، یہ سارے شاہان اودھ کی زمینوں پر یہ مدرسے بنے، اور ان کی تعلیم نجف کے برابر ہو گئی۔
اور کیا کیا بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. خطابت شروع ہوئی روضۃ الشہداء سے، روضہ خانی سے. پہلے اس کا نام روضہ خانی تھا، پھر اس سے نصاری بنی، پھر شعراء نے مرثیے لکھے، ائمہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا. پھر مرثیے سے ایک اور شاخ نکلی کہ نظم و نثر ملا کے پڑھی جانے لگی. پھر اس میں مختار کا قصہ بھی آ گیا، مختار کے بیٹے ثابت کا قصہ آ گیا. خطابت بڑھتی گئی، اس میں وسعتیں آتی گئیں، خطیب پیدا ہوتے رہے. لیکن ترقی کی طرف خطابت اس وقت بڑھی کہ جب خطیب اعظم سبط حسن صاحب اللہ مقامہ نے قرآن کی روشنی میں نقطے پیش کیے. سبحان اللہ. اور فلسفے اور منطق کے ساتھ تاریخ کو اور حدیثوں کو بیان کیا، تو ہر مذہب و ملت کا آدمی ان کی خطابت کا گرویدہ ہو گیا. اور نقطوں کو سجا کے بیان کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے کہ لوگوں نے سیکھا، ان کے شاگردوں نے سیکھا، اور جو ان سے لے رہے تھے علم کو وہ ذکر بھی کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے. مثلا حجت الاسلام مولانا محسن نواب صاحب قبرہ، فاتح ایک ضلع بشیر انصاری، حافظ کفایت حسین صاحب اللہ مقامہ، ذوالفقار علی شاہ، یہ لوگ اپنی خطابت میں سبط حسن صاحب کا ذکر ضرور کرتے تھے. اور ایک جملہ ہی تبرکاً سنا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی حق ادا کرنا ہے استاد کا، اس لیے کہ ان سے پڑھا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو بھائی نہیں دیکھا، ذکر سنا ہے، مگر ایسا سنا ہے کہ لگتا ہے جیسے ہم نے ان کو دیکھا ہو. تصویر دیکھی ہے ان کی اور نقطے سنے ہیں، اور کیا کیا جناب ان کے نقطے تھے کہ بھیا رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں رکھا. سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ آس پاس جو لوگ تھے ان کا پیر پڑ جاتا. اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا یہ نقطہ ہے. اور جناب عالی کیسا نقطہ دیا ہے کہ کاندھے پہ حسن حسین بیٹھے ہیں اور ایک زلف حسن کے ہاتھ میں، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں. اب بتائیے یا رسول اللہ، اگر حسن نے کہا کہ دائیں موڑیے، حسین نے کہا بائیں موڑیے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ کا سر تو کوئی موتی بھی نہیں جو دو ٹکڑے ہو جائے. تو وہیں سے نقطہ لگایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں شہزادوں میں اختلاف تھا ہی نہیں. اس طرح لکھنؤ کی خطابت میں شباب آیا اور شہرت جو پہنچی تو پھر دکن بھی بلائے گئے اور کلکتے تک بلائے گئے، اور لاکھوں کا مجمع شیعہ سنی سبھی ہندو سنتے تھے ان کو. پھر ان کی وفات ہوئی تو ابرار حسن پاروی صاحب آ گئے. وہ بالکل میرا بچپنا تھا، ان کی بھی خطابت مجھے ٹھیک سے نہیں یاد ہے. ہاں جن لوگوں کی خطابت یاد ہے اس میں نادرۃ الزمن ابن حسن النہروی صاحب آل اللہ مقامہ کہ خطابت تو اپنی جگہ، خطابت تو اپنی جگہ، وہ ان کا سفید انگت تھا اور وہ ان کی چنی ہوئی آستین سے شانیں نمایاں، اور وہ سینے پہ پہلی چاندی کی زنجیر، اور وہ جیب کی گھڑی، اور وہ چکن کی ٹوپی، اور وہ سنہرا چشمہ. اور پھر جب وہ خطبہ شروع کرے تو لگے کہ خطبہ آسمان سے اتر رہا ہے، ایسا خطبہ ہی نہیں سنا. اور پھر جب مجلس شروع کرتے تھے تو جانے کون سی دنیا میں پہنچا دیتے تھے، کون سی دنیا میں پہنچا دیتے تھے. یہ آپ یہ کاریاں کی آپ کے ماتم کی مجلس ممبر ہی رکھا رہتا تھا، یہاں ممبر رکھا اور مجمع وہ سڑک کے باہر، ادھر بھی مجمع ادھر بھی مجمع ادھر بھی مجمع، اور بھرا ہوا اور کوئی جگہ خالی نہیں. اور جناب آگ پہ تقریر کر رہے ہیں، آگ پہ تقریر کر رہے ہیں. یہ صرف یہ بتایا دنیا میں آگ کی قسمیں کتنی ہیں، اور پھر اس میں نقطے. اور پھر وہی مجلس طاہر ولی صاحب کو پڑھتے بھی دیکھا کہ یہی ممبر رکھا ہے، اور وہی 7 ربیع الاول کو آگ کے ماتم کی مجلس طاہر ولی صاحب پڑھ رہے، اور یہاں ممبر رکھا ہے. اور ان کو لگی پیاس، بس اتنا کا پانی
تو وہ دروازے سے جو کوزے چلے تو ہر طرف کوزے ہی کوزے نظر آ، اور منٹوں میں وہاں سے یہاں کوزہ پہنچ گیا۔ یہ سب مناظر آنکھوں میں ہیں، محبتیں خطیبوں سے۔ اور پھر جناب علی ایک آیت لیتے تھے اور اس پہ پوری مجلس مصائب تک ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو چھوٹا سا لفظ عقل لے لیا، تقریر، تاہا کا لفظ لے لیا، بس تاہا پہ پوری تقریر چلتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب کوئی خدا نہ کرے 40ویں کی مجلس ہوتی تھی تو نام جو اس کا ہوتا تھا وہی لفظ مجلس کا عنوان ہوتا تھا۔ مطلب یاد ہے جب خبیر لکھنوی مرحوم کے چیلم کی مجلس پڑھی انہوں نے ناظم صاحب کے امام باڑے میں، تو وہ آیت پڑھی جس میں لفظ خبیر آیا۔ کسی وکیل کا انتقال ہو گیا تو وہ آیت پڑھی جس میں لفظ وکیل آیا۔ ناصر ملت کے دیسے کی مجلس پڑھی تو وہ آیت پڑھی جس میں ناصر کا لفظ آیا۔ نصیر ملت کی مجلس پڑھی تو وہ آیت پڑھی جس میں نصیر نام آیا۔ بہت اچھی بات۔ اور قلب حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا چیلم، سویم اور چیلم دونوں ابن حسن النیروی صاحب نے پڑھا تھا، اور 40ویں میں پڑھا انہوں نے غفران ماہ کے امام باڑے میں ننیروی صاحب نے کہ بھائی حسین نام تھا اور اس کی سچائی اور صداقت کے لیے اللہ نے عابد کو پیدا کیا کہ وہ گواہی دے، اور پھر عابد کی گواہی کے لیے ناصر کو پیدا کیا، ناصر کی گواہی کے لیے علم والے باقر کو پیدا کیا، اور باقر کی گواہی کے لیے صادق کو پیدا کیا، اور جب سب کی گواہیاں ہو گئیں تو محسن آ گیا اور اس نے سب کی گواہی دے دی۔ یہ کبر صاحب کے بیٹوں کے نام تھے، قلب عابد، قلب باقر، قلب صادق، قلب محسن۔ تو اس طرح تقریر کرتے تھے کہ صنعتیں بھی اس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی عربی کے شعر مفتی میر محمد عباس صاحب کے شعر پڑھ دیتے تھے، کبھی کوئی فلسفے کی اصطلاح پڑھ دی، نازمیہ میں پڑھ رہے ہیں، واعظین میں مجلس پڑھ رہے ہیں، صبح 9 بجے اتوار کے دن چلے جا رہے ہیں ہم بھائی کہ چلو 9 بجے ہیں، اٹھو جلدی، ننیروی صاحب کی مجلس سنی ہے، کیا بحث تھی، کیا لہجہ تھا، کیا فضائل تھے، کیا مصائب تھے۔ پھر نازمیہ میں جناب علی محسن نواب صاحب قبلہ تھے، اور جناب علی رامپور میں سب کی خطابت کا امتحان ہوتا تھا حیدرآباد دکن میں نظام کے سامنے۔ یہ لکھنؤ والے تو انہوں نے سن لیا، ہاں وہ پڑھ رہے ہیں کیا۔ رامپور میں تو جناب خود مجھے سپتے صاحب علی اللہ مقامہ کے بیٹے مولانا وارث حسن صاحب لندن سے میرے ہاں آئے تو انہوں نے قصہ سنایا، تو کہنے لگے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا نواب صاحب رامپور اور ان کی بیگم بھی بیٹھی تھی، تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ ابن حسن نہروی زیادہ بڑے خطیب ہیں یا محسن نواب صاحب بڑے خطیب ہیں۔ تو ایک کی طرفداری بیگم کر رہی تھیں اور ایک کی طرفداری نواب صاحب کر رہے تھے۔ تو آخر میں نواب صاحب نے فیصلہ کیا بھائی ہیں تو دونوں بڑے اور دونوں ہیرے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ ایک ہیرا تراشا ہوا ہے، ایک بغیر تراشا ہوا ہے۔ اسی پہ فیصلہ ہو گیا اور بحث ختم ہو گئی۔ یہ سپتے صاحب کے بیٹے نے سنایا، لیکن کیا وہ خطابت تھی جناب علی کہ پورے لکھنؤ میں نے سوا محسن نواب صاحب کی زبان کے نہج البلاغہ کے خطبے کسی سے نہیں سنے۔ بہت اچھی بات ہے، سب سے بڑے بڑے خطیب تھے لیکن خطبے ان کو یاد تھے۔ اور وزیر گنج میں ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں پہلی مجلس جو توحید پہ ہوتی تھی، وزیر گنج میں کشرا ہوتا تھا ذیقات کے مہینے میں، جس کی پہلی مجلس جو ہوتی تھی وہ توحید پہ ہوتی تھی، دوسری مجلس جو ہے وہ عدل پہ ہوتی تھی، پھر نبوت پہ، پھر امامت پہ، پھر قیامت پہ، پھر ہر امام پہ ایک ایک تقریر ہوتی تھی، اور اس میں آئمہ میں 14 معصومین میں ایک حضرت مسلم پہ، ایک حضرت زینب پہ، ایک حضرت عباس پہ، اس طرح یہ 15 دن سلسلہ باہر کے تمام ذاکرین آتے تھے۔ شمس الحسن بجنوری چلے آ رہے ہیں اور جناب علی وہ ولید پوری صاحب، فیاض حسین ولید پوری صاحب آ رہے ہیں، اور زید پور سے وہ حیدر مہدی اور محمد مہدی صاحب آ رہے ہیں، اور کلکتے سے مولانا وزیر الحسن صاحب آ رہے ہیں۔ تو یہ لکھنؤ میں
پورے ہندوستان کے خطیبوں کو جو سننے کا موقع ملتا تھا وہ وزیر گنج کے اس اشرے میں، لیکن جب محسن نواب صاحب توحید پہ تقریر کرتے تھے تو نہج البلاغہ کا خطبہ توحید پڑھا کرتے تھے، لیکن سلطان المدارس میں جو توحید کا خطبہ پڑھاتے تھے وہ ابن حسن نونیروی صاحب پڑھاتے تھے، اور جب یہ کلاس ہوتی تھی تو طلباء سب ان کا خطبہ سننے کے لیے تقریب پہنچ جاتے تھے، اس لیے کہ توحید کا خطبہ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کہتے تھے جیسا نونیروی صاحب پڑھاتے ہیں کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ بڑے لوگ تھے بھائی یہ، اور کیا کہنا ان کا، نکتے میں نکتہ پیدا کر دیتے تھے۔ محسن نواب صاحب آگ کے ماتم کی مجلس جمن پور میں پڑھ رہے تھے، اب جناب عالی وہ پڑھ رہے تھے، آگ پر دیکھے کتنا حساس معاملہ آتا ہے کہ سب کچھ دکھایا انہوں نے کہ آگ معصومین کے تابع تھی۔ اب مشکل یہ آئی کہ اب یہ کیسے بتائیں کہ اسی آگ نے خیمہ جلایا، اور مجلس پڑھ رہے تھے آگ کی زبانی، تو مصاحب نے یہ نکتہ پڑھا کہ آگ نے یہ کہا کہ میں خود نہیں گئی خیمے جلانے، بلکہ مجھے گرفتار کر کے لشکر یزید کشاں کشاں لے گیا۔ یہ کافی تھا، لیکن مصاحب کے لیے جو جملہ کہا وہ کمال ہے تشبیہ۔ کہتے ہیں کہ آگ نے کہا اے حسین مجھے گرفتار کر کے خیمے کی طرف کشاں کشاں اس طرح لے گئے جیسے شام میں زینب کو لے گئے، اسی طرح مجھے گرفتار کر کے لے گئے، میرے بازو باندھ کے لے گئے۔ تو کیا کہنا جناب، ان کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی روحیں خوش ہوں گی آپ لوگوں سے کہ جنہوں نے اس روضے میں مجلسیں پڑھی ہیں، سب ذاکرین نے، اور ہم کو بھی آپ کی وجہ سے وہ سارے مناظر یاد آ رہے ہیں۔ یہ بڑے خطیب تھے جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ غفران مات کے امام باڑے میں برسا برس قلب حسین صاحب اللہ مقامہ کو روزانہ 10 بجے مجلس پڑھتے، ممبر پہ آنکھ کھول کے ان کو پڑھتے دیکھا۔ ان کے بیٹے حجت الاسلام جناب قلب عابد صاحب اور ان کے صاحبزادے حجت الاسلام قلب جواد صاحب، یہ سب جو ہیں علم کے بہت بڑے بڑے ہیرے جواہرات ہیں، اور آج بھی ان کی اولاد نے اس خطابت کو زندہ رکھا ہوا ہے، علم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے لکھنؤ کا چھوٹا خطیب ہو یا بڑا سب سے محبت ہے، سب مجھے پسند ہے، سب مجھے اچھے لگتے ہیں، جو گزر چکے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، ان پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، علماء لکھنؤ پہ ایک میری کتاب بھی آ رہی ہے۔ چشمدید جو میں نے دیکھا اور جو میں نے اپنے کان سے سنا کہ دیکھیے مصائب میں نقطے پیدا کرنا یہ سوا قلب حسین صاحب سے کسی میں یہ جرت نہیں تھی اور نہ اتنی ذہانت تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آج وہ نقطے قلب حسین صاحب عرف کبن صاحب کے لوگوں نے شاعری میں رباعی قطع اور سلام میں استعمال کیا، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شعراء کو یہ نہیں پتہ یہ نقطہ کہاں سے آ رہا ہے، نظم کر دیا، اس سے سن کے دوسرے نے کر دیا، تیسرے نے کر دیا، چل لیکن میں آپ کو سناتا ہوں کہ بنیاد کیا ہے۔ اب دیکھیے نقطہ ہے، اب ظاہر ہے کہ مصائب تو ہوں گے یہ، لیکن ابھی تو مجلس چل رہی ہے، فضائل ہی چل رہے ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ 9 محرم کی مجلس میں کہتے ہیں کہ جب ششماہا گیا میدان میں تو سارے مجاہد تو ہتھیار لے کے گئے تھے، کوئی تلوار لے کے گیا اور کوئی نیزہ لے کے گیا، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ کیسا مجاہد ہے کہ خالی ہاتھ میدان میں چلا گیا؟ نہیں، یہ بھی ہتھیار لے کے گیا، اور اس کے پاس بھی ہتھیار، اس کے پاس سوکھے ہونٹوں کی کمان اور خشک زبان کا تیر تھا۔ اب اسی بات کو دیکھیے استاد صاحب جلالوی نے اسی نقطے کو تو کہہ دیا، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ تو یہ وہ خطابت کا نقطہ تھا جو شاعری میں آ گیا۔ تو اسی طرح ان کے یہاں ایسے نقطے ملتے ہیں، اور مصائب میں بے ساختہ وہ ان کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ بڑے علماء کرام تھے جو عربی کے ماہر تھے، تاریخ و حدیثوں اور آیات پہ نظر تھی،
لیکن اور بھی بڑے بڑے خطیب تھے کہ جن کا مثال اب روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، مثال ملنا ہی مشکل، اب ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک تھے نجم الحسن نثار صاحب اعلی اللہ مقامہ، ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا، مہدی گنج کی گلی سے ان کا جنازہ اٹھا تھا، اور وہ قصر حسینی میں پڑھتے تھے، اور تھوڑی دیر نثر پڑھتے تھے اور پھر نظم پڑھتے تھے، کبھی انیس کا مرثیہ بیچ میں، کبھی ضمیر کا مرثیہ اور کبھی عشق کا مرثیہ۔ بلوچ پورے کی یہ مجلس بڑی شاندار ہوتی تھی، اور جناب بڑا مجمع ہوتا تھا۔ جس دن حضرت قاسم کی جنگ پڑھتے تھے مجمع امڑ آتا تھا، جس دن ظفر جن کا حال پڑھتے تھے لگتا تھا خاک اڑ رہی ہے لکھنؤ میں، اور لشکر جن اتر پڑا ہے لکھنؤ میں، بھائی لگتا تھا ایسے اس میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، سعید الملت بھی سننے آ رہے ہیں، مہذب لکھنوی بھی آ رہے ہیں، سب طاہر جنرلی صاحب سب ظفر جن کی مجلس سننے جاتے تھے، ادیب علماء سب لوگ جاتے تھے کہ آج ظفر جن پڑھیں گے۔ اور جس دن جناب سیدہ کی یہودی کے گھر شادی میں جانا پڑتے تھے تو دھوم مچ جاتی تھی، حضرت مسلم کی جنگ پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں انہی کے لیے تھیں، اور دوسرے علماء سے میں نے نہیں سنی۔ کچھ وہ علماء تھے کہ جو ایک طریقے سے سمجھیے کہ اتنے مشہور لکھنؤ میں نہیں تھے، باہر زیادہ مشہور تھے، لیکن میں نے ان کو بھی سنا۔ مظہر کبل صاحب کے خالدار بھائی تھے مولانا اولاد حسین صاحب شاعر لکھنوی عرف للن صاحب، ہمیشہ وہ رامپور میں رہے، حیدرآباد دکن میں رہے، لیکن میں نے ان کی مجلس مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں 8 ربیع الاول کو شام کو 4 بجے میں چھوڑتا نہیں تھا وہ مجلس، بہت اچھی تاریخ پڑھتے تھے وہ، بہت اچھی مجلس پڑھتے تھے۔ اور ایک اور مولانا کبن صاحب کے ماموں تھے مولانا کلن صاحب، وہ ہم تھے کبن صاحب کے، ایسی ان کے گلے میں جناب قرت تھی کہ رلا دیتے تھے، بہت کم پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور مولانا آپ کو یاد دلاؤں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کٹرے میں رہتے تھے، اور وہ بھی جناب تھے سید احمد صاحب قبلہ، اور پورے سال میں وہ جناب عالی 2 مجلسیں اپنے گھر پہ پڑھتے تھے، 8 محرم کو اور 9 محرم کو، اور وعدہ لیتے تھے وزیر گنج جا کے کہ انجمن آئے گی صدر ودا حسینہ و حسرتہ حسینہ، آپ سب کو ہمارا ماتم کرنا ہے، اور گھر بھر جاتا تھا، باہر گلیاں کٹرے کی بھر جاتی تھیں، اور جناب عالی ایک سال مجلس پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھتے پڑھتے کہنے لگے کہ دیکھیے جس کو دیکھیے تبرہ سے پرہیز کر رہا ہے، حالانکہ جو تبرہ سے پرہیز کر رہا ہے وہ بھی تبرہ کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے کہنے لگے آخر لفظ تبرہ سے تبرہ کیا نا۔ ایک سال جناب عالی جب نئی زری امام حسین کی 1964 میں نصب کی گئی تو زری کی تصویر دکھا کے انہوں نے پوری مجلس امام حسین کی زری پہ پڑھ دی، حالانکہ بہت قلیل رہتے تھے، مگر یہ مجلسیں، اور ایک تقی صاحب کے امام باڑے میں صبح کی مجلس پڑھتے تھے شبیوں والی، وہ اشارے میں پڑھتے تھے، اتنا مجمع ہوتا تھا اتنا مجمع ہوتا تھا کہ لفظ سنائی نہیں دیتا تھا، پوری مجلس اشارے سے پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی محسن نواب صاحب بھی ناظم اشارے کے مسائل پڑھتے تھے، اس لیے کہ اتنا گیریا ہو جاتا تھا کہ پھر لاؤڈ اسپیکر ہونے کے باوجود لفظ سمجھ میں نہیں آتے تھے تو اشارے میں سب کچھ بتاتے تھے، یہ بھی بڑی گیریا کی مجلس ہوتی تھی۔ اب یہ تو میں نے آپ کو 1967 تک کا بتایا، اور اس میں جو اس دور کے جوان خطیب تھے اس میں ناظر حسین صاحب، وہ شریف الحسین صاحب ناظر شفو بھائی تھے، اور جناب ظہیر صاحب مفتی گنج والے تھے، یہ سب اس دور کے نوجوان خطیب تھے۔ اور اس کے بعد پھر آغا روئی صاحب نجف سے آ گئے تھے اسی زمانے میں، اور ابھی ان کی خطابت شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں پاکستان چلا گیا، وہاں جا کے سنا کہ دھوم مچا دی ہے آغا میاں نے، اور زبردست ناظم صاحب کے بڑے پڑے، لیکن ان سب کی خطابت اپنی جگہ، شیرانہ خطابت کا آغاز صاحب رولی صاحب، اور کہیں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا مسائل اہل بیت، کوئی کمپرومائز نہیں، کسی جگہ کمپرومائز نہیں کیا، چاہے وہ میلاد پڑھیں، کشور محل کی مسجد میں پڑھیں، شہنشاہ بلڈنگ میں پڑھیں، یا مقبرہ عالیہ میں پڑھیں، ناظم صاحب کی امام باڑی میں پڑھیں، رسی پٹان میر بیگم کی امام باڑی میں پڑھیں، یا وہ جناب
امیر محل میں پڑھیں یا وہ جناب علی ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں پڑھیں یا وہ مفتی گنج کے کسی ٹوٹے مکان میں پڑھیں جس کی چھت بھی گر گئی تھی مگر وہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، یا شیعہ یتیم خانے میں پڑھیں یا تاج محل میں پڑھیں، مجمع پیچھے 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 ایک مجلس دوسرے 8-10 مجلسیں دن بھر میں پڑھتے تھے، اور مجمع پیچھے 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 پیچھے۔ اب تو ہم بھی پیچھے پیچھے، جب سارا مجمع پیچھے پیچھے، جہاں طاہر گئے ہم جہاں طاہر گئے، خوب پکی دوستی ہو گئی طاہر بھائی سے ہماری۔ طاہر بھائی تو ہم لوگ کہتے ہی تھے ان کو۔ ایک دن میں نے کہا مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے، کہنے جی ہٹیے، استاد بنیے، شاگرد کیوں بن رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مذاق میں ٹال دیا۔ ارے کہنے لگے اب آپ کو کیا ضرورت ہے، سب آپ کو پتا ہے۔ حالانکہ ان کے سامنے کبھی میں نے مجلس نہیں پڑھی تھی، کہنے لگے سب آپ کو پتا ہے، سب آپ کو پتا ہے، وہ مذاق کرتے تھے۔ ہاں جب 1984 میں آیا اور درگاہ میں مختار پر 10 مجلسیں میری رکھی گئیں، تو منن بھائی کہنے لگے اماں پتہ ہے طاہر جلولی عاشق ہیں مختار کی مجلسوں کے، سننے آئیں گے تمہیں۔ میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں۔ لیجیے پہلی مجلس میں جو درگاہ پہنچے تو دیکھا طاہر میاں اطہر میاں دونوں موجود، پوری مجلس 10 دن سنی طاہر میاں نے بھی، اور اطہر میاں کرسی باہر صحن میں حوض کے پاس پڑی رہتی تھی، وہیں چھڑی دیے طاہر میاں بیٹھے رہتے تھے، پوری مجلس سن کے لاتے تھے۔ تو میرے لیے فخر ہے کہ طاہر جلولی صاحب نے لکھنؤ میں میری خطابت سنی۔ اور پھر جب میں 1997 میں آیا تو اسی 3 دن پہلے تاج العلماء کا انتقال ہوا تھا، حمید الحسن صاحب کے والد کا۔ تو مجلس تو قلب صادق صاحب نے پڑھی ان کے چہلم کی، راجہ صاحب محمود آباد بھی اس میں آئے تھے، لیکن رات کی مجلس جو ایصال ثواب کی اکرام اللہ میں ہوئی وہ میں نے پڑھی۔ اب وہ جتنے ہندوستان کے علماء آئے ہوئے تھے سارے کے سارے وہ سب میری مجلس میں آئے اور ایک لائن سے بیٹھے جناب۔ پھر وہاں بھی میں نے ایک ایک خطیب کا ذکر کیا، جو فضائل کیسے پڑھتے تھے، مسائل کیسے پڑھتے تھے، یوٹیوب پر وہ تقریر پڑی ہوئی ہے، اس میں قلب صادق صاحب بھی بیٹھے ہیں، اطہر میاں بھی بیٹھے ہیں، اشفاق میں بھی بیٹھے ہیں، حمید الحسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا رضائی صاحب بیٹھے ہیں، ممتاز صاحب بھی۔ آپ کو یاد ہے نا وہ مجلس؟ ہاں آپ ہی نے اہتمام کیا تھا اکرام اللہ میں۔ جی 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 تو کتنی پرانی بات ہوگی، 1997 میں۔ تو جناب عالی یہ لکھنؤ کی خطابت تھی، مگر طاہر میاں نے جو دھوم مچائی ہے کلکتے میں اور بمبئی میں اور مدراس میں، اور طاہر میاں کے اتنے عاشق ہوئے، اتنے عاشق ہوئے، پورے ہندوستان ان کا عاشق تھا، اور اتنا انکسار تھا، اتنا انکسار تھا، اور جو کچھ مولا کے دربار سے ملا سب مولا پر ہی لگا دیا۔ شہید ثالث کا مزار پورا تعمیر کروایا، جڑ سے زری لگوائی، روضہ تعمیر کرایا، پھر زینبیہ یہاں پر جو تعمیر کروایا وہ اس میں بڑی محنت ہے ان کی، اور جرول میں کربلا تعمیر کروائی، تو بہت شوق تھا ان کو کہ امام حسین پر کام ہو۔ پھر لکھنؤ کی ساری ماتمی انجمن نے ان کی عاشق، کیا عابدیہ کاظمیہ، کیا شمشیر حیدری، کیا ظفر الایمان، جب وہ آ جاتے تھے پہلی ربیع الاول کو تو پھر ساری شب داریاں، رضا حسین کی شب داری وہ پڑھے، ظفر الایمان کی شب داری وہ پڑھے، عابدیہ کاظمی وہ پڑھے، شمشیر حیدری وہ پڑھے، اور شمشیر حیدری کے تو صدر تھے، جتنے جھگڑے شمشیر حیدری کے تھے سب ان کے گھر پہ طے ہوتے تھے، چاہے وہ صاحب بیاس کا جھگڑا ہو یا سیکریٹری صاحب بمبے صاحب کا جھگڑا ہو یا یاسر نبی کا جھگڑا ہو یا جمن صاحب کا جھگڑا ہو یا بھولا بھائی کا جھگڑا ہو، سب نہیں طے ہوتے تھے۔ ساجد بیٹھے ہوں گے پرانے شمشیر حیدری کے، اور میں بھی ممبر تھا اسی انجمن کا، وہ طاہر بھائی کی وجہ سے تھا کہ صدر جو ہے وہ انجمن کی طاہر جلولی صاحب۔ اچھا وہ خود نوے لکھتے تھے، سلام بھی کہتے تھے، نوے بھی لکھتے تھے، اور انجمنوں نے ان کے نوحے بھی پڑھے، ان کے سلام بھی پڑھے، شاعر بھی بہترین تھے، خطیب بھی بہت اچھے تھے۔ اب آپ جو کہیے میں بیان کرتا طاہر جلولی کے بارے میں چلا جاؤں، رات کافی آ گئی، دوسری تقریر ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے، اب کہیے تو تقریر ہم ختم کر دیں، اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ بس تھوڑا سا ذکر طاہر جلولی صاحب کا کر کے نصیر ملت کے چھمائی کی مجلس پڑھ رہے تھے ناظم صاحب کے امام باڑے میں طاہر میاں، تو قرآن کا 7واں سورہ سورہ اعراف پڑھا، اور پڑھ کے پوری مجلس میں یہ بتاتے رہے
کہ آراف کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ستاروں کی طرح، اور کچھ دائیں والے ہوں گے کچھ بائیں والے ہوں گے، وہ سب نیچے کھڑے ہوں گے اور بلندی پر وہ لوگ ہوں گے۔ اور پھر آخر تقریر میں بتایا کہ وہ جو رجال جن کو اللہ نے کہا ہے کہ آراف کی بلندیوں پر کچھ رجال کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بتایا بھائی رجال جو ہیں یہ جمع ہے اور وہ 14 ہوں گے، ان کا ایک رجل جو ہے وہ خیبر میں آیا کہ کل میں علم رجل کو دوں گا، مرد کو دوں گا۔ تو پتہ چلا یہ معصومین ہیں جو محشر کے دن آراف کی بلندیوں پہ نظر آئیں گے۔ تو وہیں پہ پلٹ کے جملہ کہا اور مجلس وہیں ختم کر دی تھی، اور وہیں سے مسائل لگائے تھے کہ اب اگر حسین شہید انسانیت ہیں تو وہاں دکھاؤ یا یہاں دکھاؤ، اگر انسانوں میں ہیں تو یہاں دکھاؤ، اور اگر ماورا ہیں تو پھر وہاں نظر آئے۔ انسان نہیں ہے وہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ بلندیوں پر ہے۔ تو یہ مجلس بھی ان کی ہم کو یاد ہے، اور پھر ایک مجلس ہم بھی کرواتے تھے 6 ربیع الاول کو ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں تائجر ولی صاحب پڑھتے، جب وہ بہت تھک جاتے تھے تو عباس رضوی صاحب آتے تھے بمبئی سے، ان سے کہتے تھے آپ پڑھیے۔ تو ایک سال موضوع رکھا گیا تھا عورت اور اسلام، بہت ہی شاندار تقریر ہوئی تھی، وہاں سے پڑھ کے 6 ربیع الاول کو طاہر میاں پھر ناظم صاحب کے امام باڑے میں آ کے شام کو 4 بجے پڑھتے تھے، وہ بھی مجلس بہت شاندار ہوتی تھی۔ اور کیا میں نکتے پڑھوں، اور اس میں مزاح بھی تھا، اس میں علم بھرا ہوا تھا، اس میں منطق بھی تھی، اس میں فلسفہ بھی تھا، اس میں تاریخ بھی تھی، حدیث بھی تھی ان کے موضوعات میں۔ اور جب بیچ میں ایسے چپکے سے مزاح کرتے تھے کہ مجمع ہنسنے لگتا تھا، علمی پورا خیبر پڑھ دیا۔ خیبر میں نے ابن حسن ننیروی صاحب سے بھی سنا اور طاہر ولی صاحب سے بھی سنا، لیکن خیبر تو وہی ایک ہے، لیکن جس انداز سے ان کی خطابت اور ان کی خطابت تھی اس انداز سے دونوں کو پڑھتے ہوئے سنا، مباہلہ بھی اور خیبر بھی۔ اور جب جناب علی مولا علی نے در اکھاڑا خیبر کا اور خندق میں کود گئے اور ہاتھ کے اوپر در کو اٹھا لیا اور پورا لشکر خندق پار کرنے لگا، اس در کے اوپر سے گزرنے لگا، تو وہاں جملہ دیا مولا علی یہی موقع ہے، پورا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو آپ کی دشمنی نہیں رہے گی۔ تو ایسے پیدا کرتے تھے اور اچھے اچھے نکتے ہوتے تھے، مسائل پڑھتے تھے، تو میں نے صرف طاہر بھائی کو دیکھا ہے کہ مسلسل روتے رہتے تھے، آنسو ہوتے، بعد وقت تولیہ شیروانی کے کانے تولیہ پڑا رہتا تھا اور تولیے سے آنسو پہنچتے تھے اور ٹپکتے تھے آنسو۔ وزیر گنج میں امام رضا علیہ السلام کی مجلس پڑھتے تھے، ایسی مجلس پڑھتے تھے کہ گریہ ہی گریہ۔ ایک مجلس میرے یہاں پڑھی تھی، غلام حسین نقوی صاحب ایڈوکیٹ نے پڑھوائی تھی، تو صرف امام حسین کا بچپن پڑھے تھے۔ مجلس شروع کی ہے تو گریہ، مجلس ختم ہوئی تو گریہ، صرف بچپن سناتے رہے امام حسین کا 1.5 گھنٹے۔ تو کیا کہنا ہے ایسے خطیب کا کہ جس کو ایران میں امام نے اپنے پاس بلایا اور کارنامے کر کے گئے، نام ان کا ہمیشہ زندہ رہے گا، آج بھی دل کی دھڑکنوں میں وہ ہیں، جبھی تو جوانوں نے یہ مجلس کی ہے ان کی یاد میں اور معصومین کے قرب میں پہنچ چکے یہ بڑے بڑے ہمارے خطیب، بڑے بڑے ذاکرین۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اخبارات نے بھی لکھا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی شہادت ہوئی، بے شک، اور ان کو مارا گیا، زہر رہ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شہادت پسند تھے، شہادت ملی ان کو، اور ہمیشہ ان کا نام تاریخ کتابت میں زندہ رہے گا۔ اور مشاعر میں تو سمجھیے کہ جس وقت وہ شب عاشور پڑھتے تھے تو مجمع قابو میں ہی رہتے تھے، جب خیمے میں رونے سے چلا ایسا فرق ہوتا۔
اور ایک بیان ان کا جو بے پناہ کریا ہوتا تھا وہ امام حسین کی رخصت تھی. دونوں ان کے بیانات میں سے دو دو چار چار جملے لے کے تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اور ایسا منظر کھینچتے تھے شب عاشور کا. پہلے منظر دکھاتے تھے کہ کہیں حبیب ہیں، کہیں زہیر ہیں، کہیں ہلال ہیں، اور کوئی اپنے نیزے کو دیکھ رہا ہے، کوئی تلوار کو سیکل کر رہا ہے، اور آپس میں مزاح بھی ہو رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں. اور ایسے میں فضہ سے جناب زینب نے کہا کہ در پر ذرا میرے بھائی کو بلا دو. تاجر ولی صاحب پڑھ رہے. امام حسین السلام تشریف لائے در خیمہ پر، اور در خیمہ پر ہی یہ بات ہوئی. اور حضرت زینب نے بلند آواز سے بات کی، دھیمی آواز میں نہیں بات کی بلکہ زور سے کہا، بھائی میں نے بچپن سے نانا کے صاحب کو بھی دیکھا اور بابا کے صاحب کو بھی دیکھا اور بھیا حسن کے صاحب کو بھی دیکھا، ان سب نے دھوکہ دیا. اب بھیا یہ بتائیے کہ آپ کے اصحاب جو ہیں آپ نے انہیں آزما لیا کہ کل یہ ساتھ دیں گے آپ کا؟ بس یہ آواز جو تھی حبیب کے کانوں میں پہنچ گئی، اور حبیب اٹھ کھڑے ہوئے تلوار چھوڑ کے، اور وہیں سے آواز دی کہ وہب جلدی آؤ، زہیر جلدی آؤ، ہلال. سب ایک دم جمع ہو گئے، سمجھے کہ حملہ ہو گیا. اور خیمے کی تنابیں جو تھی وہ ہلنے لگیں. سب نے کہا کیا ہوا حبیب، کیا کوئی حملہ ہو گیا؟ کہا نہیں، حملہ نہیں ہوا، رسول اللہ کی بیٹی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، یہ سب محنتیں بیکار ہیں. اور اس کے بعد حبیب نے کہا کہ سب در زینب پہ جمع ہو، جن کے پاس نیزے ہیں سینوں سے لگا لو، جن کے پاس تلواریں ہیں گلے پہ رکھ لو. سب نے اپنی تلواریں گلے پہ رکھی اور نیزے سینوں پہ رکھ کے زمین پہ ٹکا دیے نیزے. اور اس کے بعد حبیب نے کہا فضہ شہزادی کو سلام کہو اور کو سب غلام آپ کے در پر حاضر ہیں، آپ حکم دیں تو ہم اپنے گلوں کو کاٹ لیں یا نیزے سینوں سے پار ہو. یہی آپ کے دروازے پہ ہم سب طرف سے مار. لیکن کتنے پر اثر مسائل ہیں، لیکن جو جملہ اس کے بعد کا ہے وہ تڑپا دیتا تھا. اور گھنٹوں لوگ گریا کرتے تھے. یہاں پہ جملہ کہتے تھے، حبیب، زہیر، ہلال، عاشور کی شام، زینب کو سب یاد آؤ گے جب خیمہ لٹے گا، جب آگ لگے گا. بہت زینب سب کو یاد کرے. ثواب اور آپ کی آوازیں اور یہ آپ کی گریا، آپ کے آنسو سب میں ان کے مقامات قیمت میں بلند ہیں اور آپ ان کی محبت میں رہتے ہیں. دو جملے اور عرض کر دوں کہ حسین در خیمہ پر آئے اور پکار کے کہا، زینب تم پہ سلام. ایک ایک لفظ ہے جلوی، اے میرا کلثوم تم پہ سلام، رقیہ تم پہ سلام، سکینہ اور میری ماں کی دیرینہ کنیز فضہ تجھ پر. ایک بار آگے بڑھ کر حضرت زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی کیا اندر نہیں آؤ، دروازے سے ہی رخصت ہو جاؤ. امام حسین اندر تشریف لائے اور ایک بار فضہ سے کہا کہ میرا وہ لباس لیا جو میں نے تیرے پاس رکھایا تھا. فضہ جب وہ لباس لے کے چلی تو حضرت زینب نے کہا، فضہ کیا لے جا رہا ہے؟ کبھی بھی یہ لباس ہے جو آقا نے بنوایا ہے. تو حضرت زینب نے کہا، تو نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جا. اور اب جو جملے کہہ رہا ہوں یہ میں نے سوا طاہر جلوی کے کسی ذاکر اور خطیب سے نہیں سنا. جملہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار امام حسین نے حضرت زینب کو
اپنے ساتھ بلایا اور ایک الگ خیمے میں بیٹھ گیا اور دیر تک کچھ باتیں بھائی بہن میں ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد دونوں بھائی بہن آ گئے. کوئی بہت ضروری باتیں بھائی بہن میں ہو رہی تھی. میں تو یہیں ختم کی دے رہا ہوں, اس کے آگے بھی پڑھتے تھے کہ یہ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا باتیں ہوئی. راز کی باتیں تھیں, لیکن بس اتنا تو سب کو نظر آیا کہ جب حسین گئے تھے اس طرف تو حسین آگے چل رہے تھے, زینب پیچھے چل رہی تھی, لیکن جو واپسی ہوئی تو زینب آگے چل رہی تھی اور حسین سے پتہ چلا قافلہ سالاری بھائی نے بہن کے سپرد کر دی. یہ بچے تیرے حوالے, یہ بیٹا سید سجاد تیرے حوالے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں. عالم علم لدنی کے وفادار ہیں یہ, حامل حوصلہ میثم تمار ہیں یہ, مقصد حضرت شبیر صدا دیتا ہے, صرف ذاکر نہیں ہر دور کے مختار ہیں یہ. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. کام کچھ ایسے کیے آصف دولا تجھ کو یاد رکھیں گے صدا عاشق مولا تجھ کو. حق سے جنت میں ملے درجہ اولا تجھ کو. الفت شہ کا دنی زندہ باد, وہ تیری دریا دلی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. کربلا ناز کرے جن پہ انیس اور دبیر, یعنی فقروں کے شہنشاہ تو لفظوں کے امیر. مرثیہ گوئی میں خود آپ تھے اپنے ہی نظیر, ایک نئی شمع جلی زندہ باد, شاعری بول اٹھی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. ایسے اشراف کی شرافت بھی دعا دیتی ہے, ایسے طاہر کی طہارت بھی دعا دیتی ہے. اگر گناہ نہ ہوتا تو مقصد کا سوال ہی نہیں. پیغمبر اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا, من ماتا حب آل محمد ماتا مقبولا. اس حدیث سے تینوں باتیں ثابت ہوئی کہ موت برحق ہے, لیکن موت اگر آل محمد کی محبت ہو تو مغفرت کے ساتھ کوئی گناہوں کی محبت کے ساتھ, جس میں گناہ بھی شامل ہے, گناہ ہو گئے نہیں تو مغفرت کا کیا سوال. ایسے اشرف کی شرافت بھی دعا دیتی ہے, ایسے طاہر کی طہارت بھی دعا دیتی ہے, اور خطابت کو حقیقت بھی دعا دیتی ہے. فقہ کی جلوہ گری زندہ باد, قوم کی شان بنی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. ذاکر صفت نبی زندہ باد, ناشر علم علی زندہ باد. انجمن ساز تھے انداز میں مہندی آباد. اور لہجے میں تھا صادق پہ حسینی انداز.
علی عباس اور لہجے میں تھا صادق کے حسینی انداز نوح خوانی میں یہ دونوں تھے خطابت کی اساس شان کاظمیہ بنی زندہ باد فقر عابدیہ چلی زندہ باد ذاکر صفت نبی زندہ باد ناشر علم علی زندہ باد ذاکر صفت نبی زندہ باد ناشر علم علی زندہ باد نوح خوانی کا ہنر مکتب کامل تیرا تو تھا فاضل تو ہر انداز تھا فاضل تیرا کامل تیرا تو تھا فاضل تو ہر انداز تھا فاضل تیرا چشم و ابرو کے اشاروں میں تھا حاصل تیرا تیری تصویر کشی زندہ باد یاد رکھے گی صدی زندہ باد ذاکر صفت نبی زندہ باد ناشر علم علی زندہ باد ذاکر صفت نبی زندہ باد ناشر علم علی زندہ باد لکھنؤ شان تیری سالق ماہر کا کلام زید پور راج بھی کرتا ہے فراست کو سلام ہے مصور کا خرد ساز معدت کا پیام آ گئی دیدہ وری زندہ باد مدحت آل نبی زندہ باد ذاکر صفت نبی زندہ باد ناشر علم